شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30. محترم سامعین، مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں رچ بس جائے کہ ایک مومن بندے کی پوری زندگی کے سارے طرز سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں، ضابطوں، قوانین، رولز اور ریگولیشنز کے دائرے میں، باؤنڈری میں ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز میں جکڑا ہوا ہے. اگر اسے توڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حد سے تجاوز کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں. تو ایک مومن بندے کی پوری زندگی کے سارے امور، طرز، رنگ ڈھنگ، سب کچھ اس کی صورت اور سیرت اسلامی اور دینی ہونی چاہیے. اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو اس کی صورت کو، اس کی سیرت کو، اس کے رنگ ڈھنگ، اس کے طرز سب کو اسلامی اور دینی بنانے میں سب سے زبردست مددگار بنتا ہے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ. لیکن ایک مومن کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ اصول و ضوابط، قاعدے اور قانون کو جاننے کی کوشش کرے، رولز اور ریگولیشنز کو جاننے کی کوشش کرے، جاننے کے بعد ماننے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے گائیڈ لائنز دے دیے ہیں. وہ گائیڈ لائنز ایک مومن بندے کی اسپریچول لائف کے سب سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور انہی کو فالو کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اتنی مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے کہ قانون بنانے والا خوش ہو جائے کہ میرے قانون پر بہت ہی خوش دلی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، مجھے راضی کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ عمل کر رہا ہے. قانون بنانے والا جب راضی ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا.
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رولز، ریگولیشنز، اصول، قوانین، ضوابط، اس پر مخلصانہ عمل کرنے کے بعد ہی مقصدیت کو پایا جا سکتا ہے، مقصدیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر طرح کی مثالیں رکھا ہے، ہر طرح کی ایگزامپلس رکھا ہے، تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں جو مثالوں سے گزر رہا ہے، یہاں ملاوٹ ہو سکتی ہے، یہاں پر چھوٹ ہو سکتی ہے، یہاں سفارش ریکمنڈ لگ سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر قوانین کو توڑا جا سکتا ہے، اور توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس پر فائن لگتا ہے، ٹکٹ لگتی ہے، جرمانہ لگتا ہے۔ تو جتنے بھی اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی مثالیں یہی دنیا میں انسان کو سادہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اب ان مثالوں میں سے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ابھی جو چل رہا ہے پینڈیمک کے دوران، ماسک لگا کے آنا، ماسک لگائے بغیر باہر نہیں جا سکتے، ورنہ 1000 روپے کا چالان، اور فرسٹ ٹائم 1000 روپے کا، سیکنڈ ٹائم 5000۔ اب آپ بتائیے، اس پینڈیمک کی گائیڈ لائن کو یوز کر رہے ہیں کیسا ڈر ڈر کے، مسجد کو بھی آ رہے ہیں تو رکھ کے آ رہے ہیں، گاڑی پر ہے لے کے جا رہے ہیں، روک رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ جو سننے میں آیا ہے کہ ماسک کو اگر ناک کے نیچے رکھے، خالی منہ پہ رکھے، ناک کھلی ہے، پورا ماسک اتار دے رہے ہیں، پکچر لے رہے ہیں اور ود آؤٹ ماسک کا چالان لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد فوٹو لے لیے، چالان کیسا آ رہا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ای چالان گھر پر آ گیا، موبائل کے ذریعے آ گیا، موبائل لے لیے۔ اب جو خوف اور دہشت ہے، جو ڈر ہے، اگر یہی ڈر کا 10%، یہی خوف کا ایک 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے رولز ریگولیشنز، اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنے میں آ جائے، تو خدا کی قسم رمضان المبارک کی عبادتوں میں جو بندہ آسانی مہیا سمجھ رہا ہے، آسانی دکھ رہی ہے، شوق سے کر رہا ہے، 11 مہینے بھی ویسے ہی پورے شوق کے ساتھ کرتا رہے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں علماء آئے، بحث کیا، مباحثے کیے، سوالات کیے، ہر سوال کا جواب مل گیا۔ سوال کرنے والے نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت، آپ کے بیان قرآن میں بیشتر حصہ، ذرا توجہ سے سنیے، زیادہ زیادہ کاٹے گا اور کیا کرے گا، اتنی چیز سے ڈر رہے ہیں، خبر میں کیا کیا آنے والا ہے، سوچے ذرا۔ تو امامنا علیہ السلام سے سوال ہوا کہ قرآن پاک میں جہاں جنت کی آسائشوں کا، نعمتوں کا، انعامات کا ذکر ہے، اس کے فوری بعد کی آیت میں دوزخ کے عذاب، ہولناکیاں، دردناک، سب کا ذکر ہے۔ جہاں عذاب کا ذکر ہے، فوری نعمتوں کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن آپ ہمیشہ بیان قرآن میں زیادہ تر خوف والی، دہشت والی، ڈر والی آیات کو ہی پیش کرتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو امامنا حضور مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اخو کا من حذرک، بھائی وہ ہے جو متنبہ کرے، الرٹ کرے، ڈرائے، لامن غرک، بھائی وہ نہیں کہ تھپک کر سلا دے، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی تم سو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی کیوں داڑھی چھوڑتے، ابھی کیوں نماز پڑھ رہے ہو، ابھی کیوں ترک دنیا کرتا، ابھی دیکھا جائے گا، 60 کراس کرو اور آگے جاؤ، ایسا۔ لیکن ویسے ہی حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اخو کا من حذرک، بھائی تیرا وہ ہے، تیرا بھائی اصل میں وہ ہے، غرک، جو تجھے ڈرائے، چوکن نہ کرے، متنبہ کرے، الرٹ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سمجھیے کہ ایک آدمی ہائی وے پہ نکل گیا، ہائی وے پہ روڈ کراس کرنے جا رہا ہے،
120 150 کی اسپیڈ سے گاڑی آ رہی جا رہی. اب اگر انہیں کراس کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے اور مست مگن موبائل پکڑے چلے جا رہا ہے تو آپ پیچھے سے اسے دیکھ رہے ہیں. بھائی ہیں, حق ادا کریں گے, کیا کریں گے کہ غفلت کے مارے انسان تم ایسی شرافت سے دیکھیے بھائی صاحب آپ جدھر جا رہے ہیں وہ ہائی وے ہے, اس پہ گاڑی کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے, آپ اگر جائیں گے تو گاڑی کے نیچے آ کے آپ کی باڈی پوری پاش پاش ہو جائے گی, بھیجا باہر آ جائے گا. ایسا ٹھنڈے طریقے سے بولتے, پیچھے سے جاتے ارے پاگل دیوانے, رٹھا پکڑا, کالر پکڑا, کھینچ کے بولا بے وقوف گدھا, کیا ہو گیا, عقل نہیں ہے, موبائل لیا چلے جا رہا, دیکھ گاڑیاں کیسے جا رہی. نیچرل بات ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں نہیں ادب سے. میرے محترم, میرے بھائی, میرے فلاں فلاں, جب تک ان کی ہڈی پسلی سب پچ ہو جاتی ہے. تو امامنا مہدی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اخوک من حذرک لا من غرک, حدیث میں آیا ہے. وہی چیز کو میں دیکھ رہا ہوں. انسان کا نیچر ہے کہ اسے اگر خوشی کی بات, اچھی بات بتائی جائے تو اطمینان میں آتا, ہاں کولڈ, ہاں اچھا ٹھیک ہے دیکھا جائے. وہی اگر ڈر کی بات بتائی جائے, لاک ڈاؤن لگ گیا, کہاں نکل رہے ہیں, تشریف پہ پڑی تو پھر اچھے لٹ کے نشانات آ جاتے ہیں, ڈر مر کے جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں انسان کیا کرتا, ڈر. تو انسان کی فطرت میں, نیچر میں ہے ڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی فرضیت غرض و غایت کو بھی بتا رہے ہیں کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈرو, تم پرہیزگار بن جاؤ, تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ڈر ڈر ڈر, ساری عبادتوں کی بنیاد ڈر. تو اب رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ بھی دیکھ لیجئے, ایسے ہی رہا. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے معنی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار, ہمارا پالنہار اللہ ہے, یہ کہا, پھر اس پر ثابت قدم رہے, جمے رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور اطمینان دلاتے ہوئے فرشتے کہیں گے کہ تم نہ کوئی خوف کرو اور نہ تمہیں کوئی غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے, اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں بتا دیا کہ جو عبادتیں شدید گرمی کے باوجود, روزے کی حالت کے باوجود نمازیں پڑھے, روک دینا, اسے روک دیں, ختم کر دیں, رکا دیں. جب ہمارا پروردگار اللہ ہے بولے اور اس پر ثابت قدم ہیں, تو پھر نماز رمضان المبارک کے بعد بھی فرض ہے. اخلاق رمضان المبارک کے بعد بھی ہیں, حلال چیزیں رمضان المبارک کے بعد بھی حلال ہیں, حرام چیزیں رمضان المبارک کے بعد بھی حرام ہیں. رولز, ریگولیشنز, گائیڈ لائنز رمضان المبارک کے بعد بھی ہیں. تو جب ہم ایک معمولی سے سگنل کو توڑتے ہیں تو چالان لگتا ہے, ڈر سے سگنل یلو لائٹ آئی جب رک جاتے, کیوں بھئی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, کیمرے میں کیپچر ہو جاتا, کانسٹیبل ہو یا نہ ہو, انسان ہو یا نہ ہو, کیمرہ ایسی چیز ہے گھر پر سیدھا سیدھا ولیمہ کا کارڈ آ جاتا کہ بھئی اتنے بن لو. تو لہٰذا انسان دیکھیے کہ ایک انسان کا نیچر بھی ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت نہیں ہے سمجھیا تو بے فکر رہتا, ہوتی خواہش کہ ہونا اور ہونا, لیکن جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے, دولت آ جانے کے بعد اس کی نیند اڑ جاتی. اور محققین بیان کرتے ہیں کہ دولت چاہے دنیا کی ہو یا ایمان کی ہو, جب انسان کو ملتی ہے تو خود بخود نیند چھین لی جاتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے اس دولت کی وجہ سے. دنیا کی محبت میں اس کی نیند اڑ جاتی جو دنیا کی دولت کا پرستار اور پجاری ہوتا ہے, اور جو ایمان میں سچا پکا ہوتا ہے, ایمان کی دولت اسے جو نصیب ہوتی ہے, اس ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے جتن کرتا ہے, اس کے لیے اس کی نیند اڑ جاتی ہے.
تو رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کے ختم ہو جانے، چوری ہو جانے، گم ہو جانے کے ڈر سے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا مانگے. ایمان اور عمل صالح کی توفیق کا یہی تو تقاضا ہے کہ جو عبادتیں خوش دلی کے ساتھ باوجود گرمی کی شدت، روزے کی حالت، اس کے باوجود کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ رکھے، یہ کہیں ہم سے چھین لی نہ جائے یہ توفیق ہماری لاپرواہی سے، ہماری غفلت کی وجہ سے. تو اسی لیے استقامت، کنٹینیوشن، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے، ایک سچے اور پکے مومن کی کوالٹی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت، کنٹینیوشن، مضبوطی کے ساتھ اچھی چیز پر جمے رہنا کرامت سے بڑی چیز ہے. ولی اللہ کو کوئی کرامت مل گئی، پتھر کو چلانے لگ گئے، درخت سے بولنے لگا دیے، اس سے بڑی چیز ہے کسی ایک مضبوط چیز پر جمے رہنا. تو اللہ کا شکر اس بات کے لیے بھی ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو عمریں طویل دی تھی، بڑی بڑی عمریں تھیں، 400، 500، 800، 900 سال کی عمریں، اور انہیں صرف اتنا ہی اعزاز تھا، اتنا ہی بات تھی کہ ایک نیکی اگر کرے تو ایک ہی ثواب، ملٹیپل نہیں ہوتا. ایک نیکی کر لیے اس کا ثواب ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بے شمار فضائل دینے میں یہ بھی فضیلت دی، عمر گھٹ گئی، 60 to 70 ہو گئے، 60 اور 70 کے درمیان میں ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے عام نیکیوں کی ایک حد مقرر کر دی، لمیٹیشن کہ ایک نیکی کا کم از کم منیمم کتنا ثواب ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ فکس کر دیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا، جاء حسنۃ بالحسنۃ، تو ایک اگر نیکی لائے گا، فلہ عشر امثالہا، اسے 10 ٹائم کر کے 10 گنا بڑھ کر دے دیں گے. اب آپ بتائیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کتنے گناہ کر دیے؟ ایک فرض 70 فرائض، ایک نیکی فرض کے برابر. یہ تو عام حالتوں میں تھا کہ ایک نیکی پر 70، ایک نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فکس کر کے رکھ دیے ہیں، ایک قانون، ایک لا بن گیا. لیکن اس کے علاوہ خصوصی راتوں میں، خصوصی مہینوں میں، خصوصی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجر کو الگ 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 کر کے رکھ دیا. اور وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کی شان تو ایسی بڑھا دی کہ روزہ میرے لیے ہے، چلو اس کا اجر و ثواب میرے ذمے ہے، میں جو دینا چاہوں دوں گا. تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. تو استقامت، مداومت، کنٹینیوشن، یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پچھلی قوموں میں، جیسا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے تعلق سے ہی آتا ہے کہ روایتوں میں آیا کہ اس پرانے زمانے کے کسی بزرگ نے دن میں روزے رکھے اور رات میں عبادت کی اور روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نیک بزرگ کی عبادتوں کا جب امت محمدیہ کے وہ ازلی ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رشک کے ساتھ، حسرت کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے کہ کیا ان کی قسمت تھے، اللہ نے اتنی عمر دی اور اتنی عبادتیں کی، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر مہربان ہوا. خالی ایک رات میں 1000 مہینوں سے افضل رات کے اجر کا ثواب لکھ دیا اللہ تعالیٰ. تو استقامت بہت بڑی چیز ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں راست روی، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی سیدھی چال اور میانہ روی اختیار کرو، نیوٹرل رہو، نہ ایک دم بھاگو نہ ایک دم سکون
میانہ روی درمیان میں میڈیم رفتار میں رہو، اور یہ ذہن نشین کر لو کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا وہ عمل ہے جو مسلسل ہو، کنٹینیو ہو اور ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہو، کم ہو، مختصر ہو۔ تو اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمل تھوڑا کرو لیکن استقامت رکھو، ہمیشہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے ام المومنین، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ کیا کوئی کام کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص تھا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جواب دیتی ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل میں تسلسل، مداومت یعنی کنٹینیوشن ہوا کرتا تھا، اور جو کچھ حضور کرتے وہ تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ بخاری شریف، جامع ترمذی اور مسند امام احمد میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، وہ کہتے ہیں کہ سالت عائشہ، میں نے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ ای العمل کان احب الی النبی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا؟ تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ الدائم، مداومت والا، ہمیشگی والا، ہر وقت کرتے رہنے کیا جانے والا۔ تو ان پوری احادیث کا اگر لب لباب ہم سمجھنا چاہیں تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا مداومت کے تعلق سے، کہ ہر حال رب سمال، ہر حال میں اپنے رب کی گائیڈ لائنز کے حساب سے اس کو مسلسل یاد کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین، ضوابط، اصول، رولز، ریگولیشن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے رب کو منانا ہے۔ سنبھالنے کا مطلب منانا ہے، راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، ایک قانون کو جب فالو کرتے ہیں تو دنیا میں اس کی مثالیں اس وجہ سے دی جاتی ہیں کہ دنیاوی کسی قانون کو فالو کر رہے ہیں، اچھا فالو کیے تو آپ کو ایوارڈ بھی ملتا ہے۔ تو قانون بنانے والا جب آپ سے راضی ہو جائے تو پھر کیا چاہیے۔ اور ایک اور موقع پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ہر جا کے باشد بایاد خدا باشد، تم جہاں کہیں رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، مقدس مہینے کی بہت سی عبادتوں کو ہم کیسے کیے؟ اپنے اندازوں کے حساب سے بہتر ہو یہ ضروری نہیں، اللہ کی شرائط، اللہ کے مقرر کردہ آداب کے مطابق ہوئے یا نہیں ہم نہیں جان سکتے، لہٰذا گڑ گڑانا چاہیے، گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، گناہوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ سے بخشش کی معافی چاہنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آج بھی ختم ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ مہربان ہو تو کل کا دن بھی مل سکتا ہے۔ کل کا دن مل جائے تو پھر اس کے بعد یہ مہینہ تو رخصت ہوا چاہتا ہے۔ لیکن ایک حدیث شریف میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہماری ضمیر کو جھنجھوڑے گا کہ اگر ہم اس کے باوجود رمضان المبارک کی عبادتوں میں کوتاہیاں کرنے کے باوجود خوش فہمیوں میں ہیں اور 11 مہینے اگلے لاپرواہی میں گزارنے کی جسارت کرتے ہیں تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعدا لمن ادرک رمضان، بربادی ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے اس کے لیے جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ لمن ادرک رمضان، تو جب یہ رمضان کو پایا اور مغفرت نہیں ہوئی، جب رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوئی تو فمتا، پھر کب ہوگی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمیں رمضان المبارک کے
اس مقدس مہینے میں جو پابندی کیے ہیں، جو کنٹینیوشن کیے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ استقامت اور مداومت ہمیں ملتی رہے۔ اب دیکھیے ایک نماز کی ہی مثال لے لیجئے کہ 5 وقت کی نماز رمضان المبارک میں بھی فرض ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی، اور نماز ایک ایسی فرض عبادت ہے کہ دین اسلام کا رکن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جنگ بھی ہو رہی ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، ڈوب رہے ہیں تب بھی نماز پڑھنا۔ اب اس نماز کے تعلق سے سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں موقع دیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، بے شک نمازی، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، ہلو کان میں بولتا ہے اپنے پرابلم، ہلو سناتا ہے، مالک یہ پرابلم ہے ذرا سالو کر دیجئے۔ دوسروں کو سنا ذلیل ہوتے، اللہ کو ہلو ہلو برے، مالک ذرا اہدنا الصراط المستقیم، مالک میں گمراہ ہوں، مجھے مستقیم لوگوں کا راستہ بتا۔ تو یہ جو سرگوشی آپ اللہ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، کون عقل مند چاہے گا کہ کلوز ہو جائے، بند ہو جائے؟ کون چاہے گا؟ سوچیے آپ، اچھی خاصی لائن چل رہی ہے، اوپن لائن ہے، بات ہو رہی ہے، ٹاک ہو رہی ہے، اللہ سے راز و نیاز ہو رہا ہے، اپنے پرابلم بتا رہے ہیں، وہی سب حل کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی مصیبتیں نکالنے والا ہے، وہی راحتیں دینے والا ہے۔ اب اس کے سامنے جب اتنا کر رہے ہیں تو کیا رمضان المبارک کے بعد اسے ڈسکنٹینیو کر دیں، چھوڑ دیں؟ نہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے اس پورے مقدس مہینے میں عبادتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، اس توفیق کو ملے رہنے، 11 مہینے سنبھالے رکھنے کی اب بھاری ذمہ داری ہم پر پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، درگزر فرما دے، ہمیں دنیا اور دنیا کے امور میں الجھ کر آخرت کو فراموش کرنے کی حماقت اور جسارت کرنے سے بچا، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہر حال ہم صرف اور صرف تیرے رولز، ریگولیشنز، تیری گائیڈ لائنز، تیرے کلام پاک میں بتائے ہوئے سارے احکامات کو پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ فالو کرتے رہیں، تاکہ ہم اگلے رمضان المبارک تک اس رمضان المبارک میں ملنے والی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں، فضیلتوں اور عبادتوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب کو ہم وہاں تک لے پہنچے جب اگلا رمضان المبارک آئے۔ اگر ہم اللہ کی مرضی سے زندہ رہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، خرافات سے بچائے اور نیک راہ بتائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔